अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में फेजेस इन राइटिंग की बात हो रही है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल सकती है कि ये कैसे होती है, प्री राइटिंग, राइटिंग और पोस्ट राइटिंग के क्या मराहल होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये भी है कि हम किसी एक्सपर्ट से जानें जो एक प्रोफेशनल राइटर हैं एंड हु हैज़ बिन डूइंग इट फॉर सम टाइम। आज हमारे स्टूडियो में इसी मकसद के लिए मौजूद हैं अवैस खान। इन्होंने कई पब्लिकेशंस के लिए लिखा है, ऑनलाइन पब्लिकेशंस के लिए भी, और इनकी अनकरीब एक किताब भी आने वाली है जो कि एक यूके एजेंट और पब्लिशर्स उसको शाये करेंगे। अवैस अपना और डिटेल में इंट्रोडक्शन कराएंगे। अवैस जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अवैस खान है। मैं लाहौर में राइटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एक अदारा चलाता हूँ और मैं इसका फाउंडर हूँ, और वो हम लोग ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग और स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। उसके अलावा मैं एक फुल टाइम राइटर भी हूँ और मेरे काफ़ी आर्टिकल्स, स्टोरीज़ पब्लिश हुई हैं मैगज़ीन्स में, मिसिंग स्लेट मैगज़ीन, डेली टाइम्स में मैं लिखता रहता हूँ, मोड में, एलिफ रिव्यू, और मेरी जो नावल है वो मेरी यूके लिटरेरी एजेंट है लंदन में, एनेट क्रॉसलैंड, वो उस चीज़ को हैंडल कर रही है और इट शुड बी आउट सम टाइम दिस ईयर। तो that is a little bit about me. That's a lot of achievements for a young fellow like yourself. No, Very impressive, Abbas. Thank you, but it's not, it's just, I don't know, yeah. There are many more plans, huh? Yeah, Much many more plans ahead, yeah. This is just the tip of the iceberg at the moment. Great, yeah. great. अच्छा, वैसे हम phases in writing की बात कर रहे हैं। आप खुद जब लिखते हैं तो do you follow the phases? How does it pan out for you? आपके एक्सपीरियंस में कैसे है? क्या ये ऐसी arbitrary सा डिवाइड है phases का, या इसकी कोई ज़रूरत है कि ऐसे हो असल में? देखें, दो किस्म के होते हैं राइटर्स। एक होते हैं जिनके जो दिमाग में जैसे ही आए वो उसी वक्त लिख देते हैं, और दूसरा होता है जो राइटर जो एक्चुअली फॉलो करता है हर फेज़ को। तो मेरी तो यही एडवाइस होती है, मैं जिनको पढ़ाता भी हूँ सारे ऐसे राइटर्स को, कि आपको हमेशा फेजेस को फॉलो करना चाहिए। पहला जैसे फेज़ है राइटिंग का, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको हम कहते हैं, चाहे वो एसे हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे वो एक कोई स्टोरी भी हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जब आप अपने दिमाग को अपने आप को थोड़ी इजाज़त देते हैं कि आप सोच सकें कि आपने लिखना किस बारे में, या ना कि आप शुरू से ही कुछ लिखने लग जाएं। आप पहले अपने आप को ज़रा टाइम दें कि आप आइडियाज़ के बारे में ज़रा सोच सकें। उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद फिर एक आता है स्टेज जिसको हम एक्चुअल राइटिंग कहते हैं। फिर आप उस ब्रेन स्टॉर्मिंग में जो आपने आइडियाज़ कलेक्ट किए होते हैं उसी को आप एक्सपैंड करते हैं इनटू एक्चुअल राइटिंग, विद जो आर्टिकल हो गया या एसे हो गया या फिर एक प्रॉपर नावल या स्टोरी हो गया। तो वो स्टेज 2 होती है। और स्टेज 3 फाइनली होती है एडिटिंग, और एडिटिंग आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है किसी भी राइटर के उसमें, करियर में या ज़िंदगी में, क्योंकि जो चीज़ आप पहले लिखते हैं वो चाहे आप बहुत बड़े राइटर भी क्यों ना हो, आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई होंगी उसमें। तो वो जो एडिटिंग स्टेज होती है वो आपको इजाज़त देती है कि आप जा चेक कर सकें कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, कहाँ आपने नहीं की, और वो सारा कुछ आप फिर उसको अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये 3 स्टेजेस मेरे हिसाब से राइटिंग के। वैसे आपने कहा कि जो बड़े राइटर्स होते हैं उनको भी इसकी ज़रूरत होती है, तो हर ये राइटर को इसका कैन यू से मोर अबाउट दैट? कि हम सोचते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस्ड है या एक्सपर्ट है तो वो उसको शायद इसकी ज़रूरत नहीं होगी, या हो सकता है कोई सोचे कि मैं तो समबडी माइट बी अ टीचर, तो वो सोचें कि मेरी तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन उनकी भी गलती होती है, और ये कैसे है, इसकी क्या वजह है? ये हर बंदे की गलती होती है। देखें, चाहे आप बहुत बड़े एक्सट्रीम लेवल के भी राइटर हो ना, आप गलतियां ज़रूर, हर बंदा गलतियां करता है, बिकॉज इंसान टू बी ह्यूमन इज़ टू अर्थ। तो इसलिए आप तो देखें जो पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं उसमें भी आपके पास एडिटर्स होते हैं। हर जो राइटर होता है उसके ऊपर एक एडिटर बैठा होता है। राइटर चाहे जितना भी बड़ा हो, एडिटिंग हर राइटर को करनी पड़ती है। आप अगर बड़े पब्लिशिंग हाउसेस में भी चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि हर राइटर के ऊपर एक एडिटर बैठता है, और उस एडिटर का काम यही होता है कि वो उस राइटर के काम को चेक करता है और फिर पहले प्रूफ रीड करता है और फिर उसमें चेंजेस करता है, और उसके बाद ही वो शाया होने जाती है चीज़, वरना उससे पहले आप नहीं भेज सकते। तो इसी तरह चाहे आप घर पे लिख रहे हैं, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे लिख रहे हैं, आपने ये ज़रूर देखना है कि आप चीज़ लिखते ही नहीं सबमिट कर सकते कहीं भी। आपको हमेशा एडिटिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। कुछ लोग 10-10 बार भी एडिटिंग करनी पड़ती है उनको, फिर जाके वो बिल्कुल परफेक्ट होती है चीज़। तो कई लोग समझते हैं कि जी राइटिंग इतनी कुछ लोग इतना अच्छा लिख लेते हैं कि हम लोग इस तरह कैसे क्यों नहीं लिख सकते। तो वो उसका हल यही है कि वो एडिटिंग के थ्रू गुजरे होते हैं लोग। तो अगर आप भी एडिटिंग के थ्रू गुजरेंगे तो आपकी भी राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो वैसे जैसे आपने कहा कि पब्लिशिंग हाउसेस में बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं और वो दे लीड यू थ्रू द प्रोसेस। तो जो जैसे घर में जो लोग लिख रहे हैं, हमारे जो ये ऑडियंस है ज़्यादातर फ्रीलांसिंग करेंगे ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए,
تو وہ خود اپنے کام کو ایڈٹ کر لیں گے یا ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے آپ کے پاس؟ میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ آپ گھر میں بیٹھے بھی ایڈیٹنگ اپنے کام کی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ جو ایڈیٹرز آپ کے جو پبلشنگ ہاؤسز میں ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی یہی ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ ہمیں دینے سے پہلے جو بھی آپ ناول فرض کریں ختم کیا آپ نے تو آپ اس کو 2-3 دن تو رکھ دیں ڈراور میں، آپ اس کو چھیڑیں ہی نہ، یا 2-3 ہفتے، اس کے بعد آپ اس کو چیک کریں اور آپ کے پاس ایسی ایسی غلطیاں اٹھ کے نظر آئیں گی آپ کو جو آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ نے کی ہیں، اور وہ اتنی سلی مسٹیکس ہوتی ہیں، گرامر کی مسٹیک ہو گئی وہ، تو وہ جب انسان لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک مائنڈ، اس کا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ ایک فلو میں ہوتا ہے تو وہ لکھتا جاتا ہے، لیکن پھر جب ایڈیٹنگ سٹیج میں پتہ لگتا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے غلطی کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو 2-3 ہفتے کا گیپ ہے اس سے کس طرح مدد ملتی ہے؟ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا فریش سیٹ آف آئیز، تو آپ ایک فریش آنکھوں سے نا اپنے کام کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ ایک جس طرح کسی انجان بندے کا کام دیکھ رہے ہو تو پھر آپ زیادہ اچھی طرح غلطیاں پکڑ سکتے ہیں، تو آپ گھر پہ بھی ایڈیٹنگ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شروع میں ہم نے کہا کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بس لکھ لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں مطلب پلاننگ کے ساتھ لکھتے ہیں اور کچھ انتظار کرتے ہیں انسپریشن کا۔ سے اے لٹل مور اباؤٹ دیٹ، انسپریشن کیا ہے، کیا اس کا انتظار کرنا چاہیے، کین وی افورڈ ٹو ویٹ فار اٹ، وہ ہاؤ ڈز دیٹ ورک آؤٹ؟ جی دیکھیں، اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ کون سی چیز، کیا چیز لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے لکھ رہے ہیں اور آرٹیکل لکھ رہے ہیں فار ایگزامپل، وہ تو زیادہ تر آپ کے پاس آئیڈیاز آلریڈی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں نے جانا ہے، تو اس میں تو انسپریشن کا انتظار کرنے کی آئی ڈونٹ تھنک کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا چاہیے کہ آپ جتنی جلدی اس کو اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکیں اتنا اچھا ہے۔ لیکن جب کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ اسٹوری رائٹنگ آپ نے کرنی ہو، یا پوئٹری ہو، یا ناول رائٹنگ ہو، اس میں پھر آپ کو تھوڑا ہوتا ہے، لوگوں کو انسپریشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ اب ہمارا کیریکٹر یہاں سے وہاں کس طرح جائے گا، وہ اس سین سے اس سین ہم کس طرح لے کے جائیں گے، تو اس چیز کے لیے لوگ اکثر انسپریشن کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے جس کو ہم کہتے ہیں رائٹرز بلاک، وہ ایک چیز ہوتی ہے جب لوگ اکثر مہینہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہم کیا کریں، تو پھر وہ رک جاتے ہیں، ان کا کام وہیں پہ رک جاتا ہے، تو یہ کافی ایک اصل چیز ہے رائٹرز بلاک، تو وہ ہوتا ہے اس طرح۔ تو جیسے اگر ہمارے جو آڈینس ہیں اس میں لوگ اگر کسی کلائنٹ کے لیے شارٹ اسٹوری لکھ رہے ہیں، اپنی بالکل ذاتی تسکین کے لیے نہیں، کسی کلائنٹ کے لیے، اینڈ دیر از اے ڈیڈ لائن دیٹ دے ہیو ٹو میٹ، تو وہ رائٹرز بلاک ہو یا انسپریشن نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب کیا، واٹس اے گڈ وے ٹو ڈیل ود دیٹ؟ میرے خیال سے اگر آپ پریکٹس، پہلے تو آپ پریکٹس کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ رائٹرز بلاک والی چیز آ سکتی ہے تو پھر آپ شروع میں خود انڈیپینڈنٹلی پریکٹس کریں کہ آپ اس کیپیبل ہیں کہ آپ لکھ بھی سکیں اسٹوری یا نہیں۔ تو اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے اور آپ میں وہ آپ کو رسپانس اچھا ملتا ہے تو پھر ہی آپ کسی کا کمیشن کروائیں، اگر کوئی کمیشن کرتا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں اس کا، اس کے بغیر کمٹ نہ کریں۔ ہاں، کمٹ نہ کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ ظاہر ہے اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بھی ضروری ہے، سو ویڈ لائک ٹو نو کہ آپ کن کا کام پڑھنا پسند کرتے ہیں، کون سے رائٹرز آپ کو پسند ہیں اور ان کی کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی کوئی رائٹر یا ریڈر ہوتا ہے نا اس کے کئی فیوریٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر میں ابھی سوچوں تو ایک یہ یو کے ویسٹرن آتھر ہیں ڈونا ٹارٹ، تو آئی ریئلی لائک ہر بکس، ان کی ہے دا سیکرٹ ہسٹری، ایک ان کی بہت اچھی بک ہے، دا گولڈ فنچ جو پلٹزر بھی جیتی تھی آئی تھنک، اور اس کے بعد ایک ہیں ایمور ٹولز، ان کا آئی ڈونٹ نو پروناؤنسیشن کیا ہے نام کی، لیکن ان کا ناول آیا تھا جینٹل مین ان ماسکو، وہ بہت امیزنگ ناول ہے۔ اسی طرح ہمارے پاکستانی بھی بہت اچھے ناولز لکھتے ہیں، تو میں نے ریسنٹلی ایک پڑھا تھا، یہ فائقہ منصب کا ناول ہے ہاؤس آف کلے اینڈ واٹر، وہ بہت اچھا تھا۔ فاطمہ بھٹو بہت اچھا لکھتی ہیں، ان کا میں نے ناول پڑھا ہے وہ، اور وہ ایک ناول ہے جو اس کی ڈسٹریبیوشن ورلڈ وائڈ ہوئی تھی، تو وہ بھی بڑا اس کا مجھے ان کا کام بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کئی آ رہے ہیں پاکستان سے آتھرز اور ان کو چانس مل رہا ہے اور پبلش ہو رہے ہیں، تو ان میں سے ایک میں بھی ہوں جو آئی ایم ٹرائنگ، تو یا زبردست۔ اچھا، ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں رائٹرز جنرلی، آپ نے کہا ایڈیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے ساری فیزز میں، رائٹرز جنرلی اور ہمارے جو رائٹرز جو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ینگ اینڈ اولڈ، آپ سب کو سکھا رہے ہیں، تو ان میں سے کون سی اسٹیج ہے جس کے اوپر لوگ زیادہ مار کھاتے ہیں؟ میرے خیال سے ایڈیٹنگ والی اسٹیج پہ لوگ نہیں ایڈیٹنگ کرتے۔ میں چاہے اسپیشلی بچوں کو تو میں بہت کہتا ہوں کہ آپ پروف ریڈ کیا کریں، ٹھیک ہے، تو پروف ریڈ جب تک آپ نہیں کریں گے نا کئی غلطیاں نکل آتی ہیں، اگر آپ مجھ سے بھی لکھوائیں نا تو میں بھی غلطیاں کروں گا۔ صحیح۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں لوگ ایڈٹ کرنے کیے بغیر پوسٹ کر دیتے ہیں، ایڈٹ کیے بغیر چیز بھیج دیتے ہیں، تو وہ جو پھر ایگزامینر ہوتا ہے آپ کا اس کے ذمہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے اب آپ کے آئلٹس ایگزامز ہیں یا اس طرح کے GRE ہے جو ان سے، اس میں ایک ایسے پارٹ ہوتا ہے، اگر آپ بغیر پروف ریڈنگ کیے ہوئے دے دیں
تو ایگزامنر ان کے پاس ہوتا ہے جی بلک کے حساب سے پیپرز آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر وہ آپ کا پیپر اچھا نہیں ہے، آپ کا ایسے اچھا نہیں ہے، اس میں غلطی ہیں، اس کا مطلب آپ ان کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور اگر ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو مطلب ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، تو وہ آپ پہ تو جتنا زیادہ وہ ٹائم آپ کے ایسے پہ اسپینڈ کریں گے اتنا ان کو غصہ بھی زیادہ چڑھتا ہے، تو آبویسلی پھر وہ آپ کو گریڈ بھی گندا دیں گے. ٹھیک تو ہے، اس لیے ایڈیٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ، اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا موسٹ نیگلیکٹڈ بھی. موسٹ نیگلیکٹڈ ایز ویل. دیٹس گڈ ٹو نو. تھینک یو سو مچ اویس ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور آپ سب کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی ساری بات جو اویس نے بتائی، اینڈ آگے ہم اگلے سیشنز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین اپلائی سم آف دیز تھنگس. شکریہ.